السلام علیکم میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری صرف آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پسندیدہ کریکٹر کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا اور یہ بتانا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ زاویار خان زادہ سیاہ جینز پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے سیاہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، استنبول کے بیچ پر رائڈنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے براؤن بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ وہ اس وقت کافی دور نکل آیا تھا۔ آج رات ہی اس کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ اسے کل ہر حال میں کلام پہنچنا تھا۔ اسے ایک جرگے میں شرکت کرنی تھی۔ اس جرگے کا فیصلہ وہی کر سکتا تھا۔ اس کے فیصلے کے آگے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ بھی بولنے کی، چاہے وہ کسی بے گناہ وصولی پر ہی کیوں نہ چڑھا دے۔ اس کا اصول تھا سامنے والے کی نظر اٹھنے سے پہلے وہ آنکھیں نکال دی جائیں، سر اٹھنے سے پہلے کچل دیا جائے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ایک ہارس رائڈنگ تھی جس کے آگے وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ 30 سالہ زاویار خانزادہ کا سرخ و سفید چہرہ سردی کی شدت اور ٹھنڈی سمندری ہواؤں سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اب بیچ کے کنارے سے ہوتے ہوئے استنبول کے گھنے بے حد خوبصورت جنگل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو جتنا دوڑا سکتا تھا وہ دوڑا رہا تھا۔ وہ اونچی آوازیں نکالتے گھوڑے کو جوش دلاتے اور تیزی سے بھگا رہا تھا۔ یکدم اس کی سماعتوں میں نسوانی چیخوں کی آواز پڑتے اس کے چہرے پر اشتعال اور جھنجھلاہٹ کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ ان نسوانی چیخوں کی آواز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنے گھوڑے کو مزید تیزی سے دوڑایا۔ اس بلا کے مغرور زاویار خانزادہ کی ذات کو رتی برابر ان نسوانی چیخوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس ٹائم اس گھنے جنگل میں ایک عورت کا بھلا کیا کام؟ عورت تو چادر میں لپٹی صرف کمرے کی زینت ہوتی ہے۔ وہ اپنے بے حد مغرور نقوش کے زاویے بگاڑتا اپنے گھوڑے کو مزید تیزی سے دوڑانے لگا۔ گھوڑا اتنی تیزی سے دوڑنے پر بری طرح بدکنے لگا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسی لمحے اپنی سیاہ پینٹ سے بیلٹ ایک جھٹکے سے کھینچ کر نکالتے ہوئے پوری قوت سے گھوڑے کے پیٹ پر ماری۔ گھوڑا ہنہناتے ہوئے تیزی سے بھاگنے لگا۔ زاویار خانزادہ سرخ چہرے کے ساتھ بے رحمی سے گھوڑے پر وار کر رہا تھا۔ ہیلپ می پلیز! وہ خوبصورت نسوانی چیخوں کی آواز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے ایڑ لگا کر اب گھوڑے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس نسوانی چیخوں اور مدد کی پکار پر متوجہ ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اس کے نزدیک عورت مدد کو پکارے تو مرد کو اس کی مدد کر لینی چاہیے۔ پٹھانوں کا خون تھا اس کے اندر۔ عورت کی مدد کرتے اسے بتانا بھی تو تھا وہ ایک عورت ہے اور وہ مرد۔ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے اپنی رفتار کم کر گیا تھا، مگر گھوڑا بیلٹ کی ضربوں اور رفتار تیز ہونے پر وہ اپنی رفتار کم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ مزید بدکنے لگا۔ زاویار خانزادہ نے ایک اور ضرب پوری قوت سے لگائی۔ گھوڑے نے اپنی رفتار کم کی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ جانور ہو یا انسان، وہ سب کو سیدھا کرنا جانتا تھا۔ پلیز ہیلپ می، سیو می! وہ نسوانی چیخیں اس کے اب بہت قریب آ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نسوانی چیخوں پکار کی طرف موڑا۔ زاویار خانزادہ کی نظر اپنے سامنے براؤن گھوڑے پر بیٹھی لڑکی پر پڑی، جس کا گھوڑا بری طرح بدک رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے بمشکل اسے سنبھال رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچتا، اس پر ضربے لگاتا، اسے تیزی سے دوڑاتا اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اس لڑکی پر تھی جو سفید بے حد تنگ جینز پر سفید سلیو لیس شرٹ میں ملبوس تھی۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اب اس لڑکی کے خوبصورت بالوں پر تھیں جو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ شہد رنگ سلکی بے حد خوبصورت بال، اس کے بال بے حد خوبصورت تھے۔ زاویار خانزادہ نے اتنے خوبصورت بال آج تک نہیں دیکھے تھے۔ وہ ابھی تک اس لڑکی کا چہرہ نہ دیکھ سکا تھا۔ زاویار خانزادہ گھوڑے کو دوڑاتا اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا، اس کے مقابل آیا۔ اس لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس نے ایک جھٹکے سے اپنے گھوڑے پر آگے کی طرف بڑھایا۔ وہ لڑکی مزید بری طرح چیخنے لگی۔ زاویار خانزادہ اپنے گھوڑے کی رفتار مزید تیز کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کا گھوڑا بہت تیزی سے بھاگتے بری طرح بدک بھی رہا تھا۔ لڑکی مزید شدت سے چیخنے لگی تھی۔ وہ اس کی چیخوں پر اپنی بیلٹ لڑکی کے پیٹ سے دونوں ہاتھوں پر ڈالتا لڑکی کو اپنے قریب کرتا اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ آگے بیٹھی لڑکی کی چیخیں اب رکی تھیں، رنگت شدید سرخ ہوئی تھی۔ اس کی پشت پیچھے بیٹھے لڑکے کے سینے سے بری طرح ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ بیلٹ سے اسے مسحور کیے ہوئے تھا۔
بیلٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے آوازیں نکالتے ہوئے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ وہ اپنی اتنی بے عزتی پر سرخ ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کسی مرد نے اسے اس طرح ٹچ کیا تھا۔ اتنا تو شاہویر ملک بھی کبھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے بے حد خوبصورت شہزادیوں جیسے مغرور نقوش کو سکیڑے اپنے غصے کو بمشکل قابو پا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کے سلکی بالوں کو نرماہٹوں کو گہرے سانس لیتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ وہ اس کی خوشبو سے جیسے ایڈکٹ ہوا تھا۔ وہ مزید شدت سے اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ اب تو آگے بیٹھی عائش ملک کے چہرے پر غصے کی گہری رمق چھائی تھی۔ وہ اس کی بدتمیزیاں اور بے باک پن کو وہ محسوس کر چکی تھی۔ اس کے بدن میں ہوتی تبدیلیاں عائش ملک کے کان کی لو تک سرخ کر چکی تھی۔ عائش ملک نے اس کے حصار سے چھٹپٹاتے ہوئے نکلنا چاہا۔ وہ اسے بیلٹ سے مزید شدت سے جکڑے اسے خود کے ساتھ سختی سے لپٹا گیا تھا۔ اب زاویار خانزادہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے حصار میں بری طرح چھٹپٹا رہی تھی۔ بیٹھی رہو تم بدتمیزی سے او میڈم۔ مرد اور گھوڑے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، دونوں بدک جائیں عورت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے چھٹپٹاتے بدن پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ بڑے دھڑلے سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اسے قریب کیے ہوئے تھا۔ یو بلڈی! وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اپنے پیٹ سے ہٹاتے حلق کے بل چیخی تھی۔ خبردار! گالی دی ورنہ اسی جنگل میں بری طرح پٹخ دوں گا۔ اس گھوڑے سے پٹکنے پر ہی تمہارے نازک بدن کا سرما بن جائے گا، کیونکہ تم دکھنے میں اور ہاتھ لگانے میں اچھی خاصی نازک لگتی ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولتے اس کے پیٹ کو مٹھی میں بے دردی سے بھر گیا تھا۔ تم مجھے جانتے نہیں۔ ہو ایم آئی یو راسکل! عائش ملک اس کا مضبوط ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے کی ناکام سعی کرتے ہلکان ہوتے حلق کی بل چیخی تھی۔ عورت کو گالی دینا میری فطرت میں نہیں، مگر اسے اس کی اوقات یاد کروانا اس خانزادے کی فطرت ہی نہیں، اس کی سرزشت میں بھی شامل ہے۔ آج یہ خانزادہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائے گا، زاویار خانزادہ نے اس کے کان میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ بیلٹ اس کے پیٹ سے کھینچتے پوری قوت سے گھوڑے پر ضرب لگائی تھی۔ عائش ملک منہ پر ہاتھ رکھتے چیخ پڑی تھی۔ وہ بے یقین تھی، کوئی کیسے بے زبان جانور پر اتنی بے دردی سے وار کر سکتا ہے۔ زاویار خانزادہ نے چیختے ہوئے بیلٹ کو ایک بار پھر سے پوری قوت سے گھوڑے کو مارنا چاہا تھا۔ عائش ملک اس بیلٹ کے اگلے سرے کو ہاتھوں سے جکڑے پوری قوت سے اسے اپنی طرف کھینچ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کا بدن پہلے سے زیادہ شدت سے اس کے ساتھ اس کی پشت سے ٹکرایا تھا۔ گھوڑا بدکتے ہوئے پیچھے کی طرف ہوتے اپنی ٹانگیں اٹھا گیا۔ زاویار خانزادہ غصے سے اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ عائش ملک پوری قوت سے چیخ رہی تھی، مگر بیلٹ کا سرا اس نے ابھی تک نہیں چھوڑا تھا، نہ زاویار خانزادہ نے بیلٹ کا سرا چھوڑا تھا۔ وہ دونوں بیلٹ کے سروں کو تھامے ہوئے تھے۔ چھوڑو بیلٹ، یہ جانور ایسے سیدھے نہیں ہوتے۔ وہ غرایا تھا۔ جانوروں کا پتہ نہیں، مگر انسانوں کو جانور بنتے کیسے روکتے ہیں یہ اس مالکن کو بخوبی پتہ تھا۔ مرد کو اس کی اوقات دکھانا مجھے بھی خوب آتا ہے۔ وہ جواباً گراتے ہوئے بیلٹ کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تو تمہیں تمہاری اوقات بتاتا ہوں۔ مرد جانور بن جائے تو تم جیسی عورت کیسے محسوس کرتی ہے؟ عورت اور گھوڑے کو جتنی لگام ڈالو وہ اتنی سیدھی رہتے ہیں۔ لگتا ہے تمہیں ابھی تک کسی نے لگام نہیں ڈالی۔ آج میں اس گھوڑے اور تمہیں لگام ڈالوں گا۔ وہ گراتے ہوئے گھوڑے کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ لیٹس سی شیملیس خان! وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ طیش و عالم میں گھوڑے کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ گھوڑا بدکتے شور کرتے بھاگ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کا وزن جیسے وہ اپنی کمر پر محسوس کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اونچی آواز میں نکالتے گھوڑے کی لگامیں کھینچتے اسے تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ اب ان کا گھوڑا سمندر کے کنارے دوڑ رہا تھا۔ عائش ملک بیلٹ کے سرے کو تھامے اپنے خوف پہ قابو پائے ہوئے تھی۔ جھکنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ غلط بات پر وہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی، چاہے موت بھی کیوں نہ آ جائے۔ یکدم وہ گھوڑے کو سمندر کے کنارے پانی کی طرف موڑ گیا۔ عائش ملک کا رنگ اب فک ہوا تھا۔ پانی کی چھینٹیں ان دونوں پر اڑ رہی تھی۔ گھوڑا ابھی سمندر کے کنارے دوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی زاویار خانزادہ نے اسے گہرے پانی میں اتارا، عائش ملک کا خوفزدہ ہوتے ہوئے چیخی۔ ڈل گئی لگام تمہیں، یہی اوقات ہے عورت کی! ڈرتے ہوئے چیخا۔ وہ اس کے کان میں جھکتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ چیخ ضرور رہی ہوں، مگر بیلٹ ابھی تک میرے ہاتھ میں ہے۔ تم جیسا بھرپور خان اس نازک عورت کے نازک
ہاتھ سے بیلٹ نہیں چھڑوا سکا۔ نہ گھوڑے کو لگام ڈالنا آسان ہے، نہ عورت کو۔ گھوڑا بدک جائے گا تو تمہیں اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے، عورت بدک جائے تو تم جیسے مرد کو اپنے قدموں کی زینت بنا دیتی ہے۔ عائش ملک استہزائیہ مسکراتے ہوئے بیلٹ سختی سے کھینچ گئی تھی۔ وہ کہا لگا کر ہنستے ہوئے گہرے پانی میں گھوڑے سمیت داخل ہوا۔ دونوں بری طرح بھیگے تھے۔ نارنجی شام کے گہرے سائے میں وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ زاویار ملک کی نگاہیں اس کی کمر کے سیاہ تل سے ہوتے اس کے سیاہ نازک پردے پر پڑی تھی۔ وہ تل کو گہری نگاہوں سے دیکھتے، اپنے بیلٹ کو چھوڑتے اسے پانی میں بے دردی سے دھکا دے گیا تھا۔ عائش ملک چیختے ہوئے گہرے پانی میں گم ہوتی پانی کی سطح پر آئی۔ وہ گھوڑے سمیت پانی کی سطح پر آیا تھا۔ یہ ہے تمہاری اوقات، یہ بیلٹ سنبھال کر رکھنا، تحفہ ہے میری طرف سے۔ شاید تمہارے گھر کے مردوں کو کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ تم اس بیلٹ کی ضربوں سے قابو آؤ گی۔ وہ اس کے پانی میں ہاتھ پیر مارتے وجود پر استہزائیہ نگاہیں ڈالتا، اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچتا تیزی سے بھگا کر لے گیا تھا۔ اس کا چہرہ وہ ابھی تک دیکھ نہیں سکا تھا، نہ وہ تمنائی تھا۔ یو بلڈی خان، یو راسکل، آئی فک یو، آئی ول کل یو، وہ پوری قوت سے چیخ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی چیخیں سنتے مسکراتے ہوئے اپنے گھوڑے کو تیزی سے بھگا کر لے گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کو اپنی بڑی سی مرسڈیز کو روکنا پڑا تھا۔ سامنے ہی بہرامند خان کی سیاہ جیپ کھڑی تھی۔ وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا مسکرایا تھا۔ درخزئی خانزادہ اپنی پچھلی گردن کو سہلاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہرامند خان اپنی جیپ سے جمپ مار کر اترا تھا۔ اس کا پرسنل گارڈ کریم خان بھی جمپ مار کر اترا تھا۔ درخزئی خانزادہ سیٹ سے ٹیک لگائے، گہری سانس لیتے، آنکھیں موندے اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ شلوار قمیض پر سیاہ شال اوڑھے ہوئے تھا۔ بہرامند خان براؤن شلوار قمیض پر وائٹ مردانہ شال اوڑھے ہوئے تھا۔ کمر پر بیلٹ لگا کر اس نے اپنی پسٹل اور گولیاں اس بیلٹ میں لگائی ہوئی تھی۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مرحبا لالا، بہرامند آگے بڑھتے ہوئے درخزئی خانزادہ کو گلے لگا گیا تھا۔ مرحبا، درخزئی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے لالا، اس بار حویلی آ کر بھی ہمارے غریب خانے کا چکر نہیں لگایا؟ وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے طنزیہ مسکرایا تھا۔ آؤں گا، درخزئی نے سنجیدگی سے کہا۔ کب لالا؟ آج اتنے دنوں سے حویلی میں موجود ہو، مگر خانم بی سے تم ملنے نہیں آیا۔ ہم مانتا ہے نئی عورت کا نشہ بہت خاص ہوتا ہے، مرد کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ خانم بی ہماری اماں ہے، یہ مت بھولو۔ بہرامند کی بات پر درخزئی خانزادہ کی رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھی۔ تم بھی بھولا نہیں ہوگا ہمارا مار، ہم کو یقین ہے۔ کھمبے کے ساتھ باندھ کر تمہارے سخت بدن کو ہم نے سلاخوں سے پیٹا ہے۔ جب تم نے کوئی غلط کام بھی کیا، ہم کو یقین ہے تم اپنا لالا کی دہشت کو نہیں بھولا ہوگا۔ وہ اپنے اور بہرامند کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے اس کے قریب ہوتے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ درخزئی کی بات پر بہرامند کی آنکھیں اسی لمحے سرخ ہوئی تھی، دوسرے لمحے وہ مسکرا گیا تھا۔ لالا، یہ ہاتھ ہمارے لیے قابل احترام ہے، تم چاہے ہم کو زندہ زمین میں گاڑ دے، ہم ایک لفظ نہیں بولے گا، آخر تم ہمارا لالا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ درخزئی خانزادہ جبڑے بھینچتے اپنا ہاتھ کھینچ گیا تھا۔ آ جانا لالا، 2 قدم کا فاصلہ پر ہے ہمارا غریب خانہ، تمہارے لیے رات کو درجن بکرے کاٹ ڈالے گا، آج تمہارا اور بھابھی کا دعوت ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ گاڑی ہٹاؤ، درخزئی خانزادہ سنجیدگی سے کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے بیٹھا تھا۔ بہرامند خان نے اپنی جیپ کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ کریم خان بھی اپنی بندوق کو پکڑے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا۔ بہرامند خان نے ہاتھ کے اشارے سے درخزئی خانزادہ کو سلوٹ کیا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ وہ ہنستے ہوئے گاڑی پیچھے کی طرف کرتے اپنی گاڑی موڑ گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر بہرامند کے ہاتھ سختی سے جمے تھے، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ تم دیکھنا کریم خان، ایک دن اسی بندوق سے میں اپنے لالا کی جان لوں گا۔ اس کی گاڑی اسی پل سے گزرتے
اس دریا میں گم ہو جائے گی۔ میرے بابا کبیر خان کی حویلی ہے جس پر وہ قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ اس ساری جائیداد پر میرا حق ہے، میرا بہرامند خان کا۔ اس درخزۂ خانزادہ کی جگہ زمین کی تہ ہے۔ وہ سٹیئرنگ پر مکہ مارتے بھوکے درندے کی مانند دھڑا تھا۔ درخزۂ خانزادہ کی گاڑی اس کی حویلی کی کار پورچ میں آ کے رکی تھی۔ وہ سٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے گاڑی میں بیٹھے کتنی دیر تک ونڈو سکرین کو گھورتا رہا تھا۔ محبتوں کے معاملے میں اس کی قسمت ہی ایسی کیوں تھی؟ آخر اس کا ہر رشتہ اس سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے گاڑی سے اترتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ داخلی دروازے سے اندر بڑھا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ عنایہ کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ لکڑی کا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں آتش دان جل رہا تھا۔ اس کا بلو شال نما دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ اب تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ پکڑے کمرے سے نکلتا کچن کی طرف بڑھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ درخزۂ خانزادہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ تیزی سے اپنے بھاری قدموں کے پچھلے دروازے سے باہر آتے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے تیزی سے اس رستے کی طرف بڑھنے لگا جہاں بہتا دریا تھا، جس طرف کوئی راستہ باہر نہیں جاتا تھا۔ بہت بڑے پہاڑ میں اور بڑے بڑے پتھروں میں وہ گھرا دریا تھا، جہاں سے صرف اونچے پہاڑ نظر آتے تھے۔ اس لیے حویلی کے اس طرف گارڈز تعینات نہیں تھے، اس طرف باہر سے کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اونچے نیچے پتھروں سے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی جان جیسے لبوں پر سج رہی تھی۔ عنایہ اس کے لیے کیا تھی وہ کوئی نہیں جان سکتا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں۔ درخزۂ خانزادہ کی رنگت اشتعال سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس طرف آ سکتی تھی؟ وہ اس کی اجازت کے بغیر کیسے اس طرف آ سکتی تھی؟ وہ بھی بغیر چادر کے۔ وہ اس کی چادر ہاتھ میں پکڑے بھاگتے ہوئے اونچے نیچے پتھروں سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ یکدم وہ رکا۔ وہ بلو پٹھانی فراک میں ملبوس بہت بڑے پتھر پر بیٹھی بہتے دریا کو دیکھ رہی تھی۔ درخزۂ خانزادہ اپنے بھڑکتے اعصابوں پر قابو پاتے اس کی طرف بڑھا۔ عنایہ درخزۂ خانزادہ کو اپنی طرف آتے دیکھتے نہ روٹھے انداز میں منہ پھیر گئی۔ آنکھوں کے گلابی پن نے شدت اختیار کی تھی۔ وہ اسے یہاں لا کر بھول گیا تھا، اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ وہ سارا دن حویلی کے کمروں کو دیکھتے غنچہ گل سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ آج غنچہ گل بھی صبح سے نہیں آئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے اس طرف نکل آئی تھی۔ یہ جگہ اسے جتنی پسند آئی تھی اتنی ہی خوفناک سی تھی، مگر وہ تب سے ڈھیٹ بن کر بیٹھی تھی۔ اسے درخزۂ خانزادہ کا انتظار تھا۔ جانتی تھی اسے حویلی میں نہ دیکھ کر وہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ دور سے اس کے چہرے پر سرخیاں دیکھ چکی تھی۔ وہ بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی وہ کیسے ان پتھروں پر چھلانگیں لگا سکتا ہے۔ پہاڑی خان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں چہرہ دے گئی۔ دل اس پہاڑی خان کے خوف سے اب شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس پہاڑی خان سے وہ جتنی محبت کرتی تھی اتنا زیادہ حد سے زیادہ ڈرتی بھی تھی۔ درخزۂ خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اسے بازوؤں سے جکڑا، اسے پتھر سے اٹھاتے نیچے اتارا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں آن سمائی تھی۔ وہ اب ٹھنڈے پانی میں قدم جمائے درخزۂ خانزادہ کے سینے میں چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ درخزۂ خانزادہ نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے علیحدہ کرنا چاہا۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے اس کے سینے میں مزید شدت سے سمائی تھی۔ یکدم غصے کی جگہ عنایہ پر درخزۂ خانزادہ کا خوف سمایا تھا، اس لیے وہ شدت سے اس کے ساتھ لپٹ رہی تھی۔ درخزۂ خانزادہ جبڑے بھینچتے ہوئے اس کے گرد اس کی شال اڑاتے اسے نرمی سے خود میں بھینچ گیا۔ اس کی دل کی دھڑکنوں میں انتشار وہ محسوس کر چکا تھا۔ اسی کے دل میں تو وہ بج رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ درخزۂ خانزادہ نے نامحسوس انداز میں اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ غنچہ گل بھی نہیں آئی تھی آج، مجھے حویلی سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ادھر آ گئی۔ وہ اس کے سینے سے لپٹے سسک پڑی تھی۔ درخزۂ خانزادہ نے اس کے سسکنے پر خود سے دور کیا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے گال بے دردی سے مسلتے بری طرح رو رہی تھی۔ چلو ادھر سے۔ درخزۂ خانزادہ اس کی کلائی نرمی سے جکڑے آگے بڑھا۔ وہ اس کے نرم حصار میں اس کے چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بڑے پتھروں اور اوپر نیچے راستوں سے گزرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ عنایہ چیختے ہوئے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ درخزۂ خانزادہ نے مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔
ان پتھروں پر چلنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ اسی لمحے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ عنایا درخزئی خانزادہ کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا اوپر نیچے پتھروں پر آگے بڑھنے لگا۔ عنایا گہری نگاہیں اس کے پرکشش نقوش پر گاڑے ہوئے تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی شال کو جکڑے اس کے مغرور نقوش دیکھے جا رہی تھی جو اس وقت تنے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سرد سپاٹ چہرے کو دیکھتی روحان سی ہو رہی تھی۔ اس کا سرد سپاٹ چہرہ اس کی جان نکال کر رکھ دیتا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے اوپر نیچے پتھروں پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ عنایا کے براؤن کھلے سلکی بال نیچے کی طرف لہرا رہے تھے۔ شال اس کے گلے میں پڑی تھی۔ اس کا ایک کونا بھی زمین سے ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی شال کے کونے کو زمین کے ساتھ لگتے دیکھ وہ اسے مزید اوپر کو کرتے اٹھا گیا تاکہ اس کی شال زمین سے ٹچ نہ ہو۔ شال کے بغیر کیوں آئی؟ شال لے کر آ جاتی۔ درخزئی خانزادہ اس کے کھلے بال دیکھتے تیز قدموں سے آگے بڑھتا بولا، مجھے عادت نہیں درخزئی اتنے کھلے کھلے فراکس اور یہ بڑی بڑی چادریں اوڑھنے کی۔ وہ روحان سی ہوتے ہوئے شکوہ کر گئی، عادت ڈالو گی ڈل جائے گی، سر پڑنا صحیح، اپنا سینہ ڈھک لیا کرو۔ وہ اس کے نشیب و فراز کی حشر سامانیوں پر نگاہ ڈالتے سنجیدگی سے بولا۔ اس ڈھیلے ڈھالے فراق میں بھی اس کے نشیب و فراز مہک رہے تھے۔ عنایا اس کی گہری نگاہیں اپنے سینے پر محسوس کرتے سرخ کندھار ہوئی تھی۔ وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے اسے اٹھاتے تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ عنایا اتنی سردی میں اسے پسینے میں نہلا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ دوسرے پل وہ مدھم سا مسکرائی تھی۔ وہ اسے اٹھائے تیزی سے چل رہا تھا۔ دوسرا وہ اس کی قربت کی آنچ سے نچڑ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر کیا محسوس کرتا ہے وہ جانتی تھی۔ اس دن رضائی میں اس کی بےتابیاں اور جسم کی گرمائش سے وہ بخوبی جان چکی تھی۔ وہ اسے پانے کے لیے مچل رہا ہے۔ عنایا نے اونچے نیچے پتھروں کو دیکھا۔ وہ کافی دور آ چکی تھی۔ ان پتھروں سے نیچے اترنا شاید آسان تھا، اوپر چڑھنا مشکل تھا۔ درخزئی کی سانس اب دھنکنی کی مانند چل رہی تھی۔ مجھے اتار دے درخزئی، میں خود چلی جاؤں گی۔ عنایا نے اس کی پھولتی سانسیں دیکھ مدھم لہجے میں کہا، بیوی ہو درخزئی خانزادہ کی، یہاں کے سردار کی سردارنی ہو تم، تمہیں کیسے ان پتھروں پر چلنے دے سکتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولتا تیز قدم اٹھاتا چلنے لگا۔ درخزئی کی بات پر وہ اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنوں نے تیزی اختیار کی تھی۔ وہ اسی لیے حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ لوگ اب حویلی کے پیچھے جنگل کی طرف تھے۔ یکدم درخزئی خانزادہ رکا تھا۔ درخزئی کے رکتے قدم دیکھتے عنایا نے اسے دیکھتے سامنے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑی بے پناہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ درخزئی اس لڑکی کو دیکھتے عنایا کو اپنی گود سے نیچے اتار گیا تھا۔ عنایا نے آنکھیں جھپکائی۔ اس لڑکی کو دیکھا جو اتنی خوبصورت تھی، اس پر نگاہیں ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ عنایا بھیگی نگاہوں سے درخزئی کو دیکھ رہی تھی جو شاید اس لڑکی کو دیکھ کر ہپناٹائز ہو گیا تھا۔ عنایا کو اپنے اندر آگ دہکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا کسی غیر لڑکی کو سٹل دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی درخزئی کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ درخزئی بھی جواباً مسکرایا تھا۔ عنایا مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے حویلی کی طرف بڑھی۔ درخزئی اس کی کلائی جکڑتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ بیوی ہو درخزئی خانزادہ کی تم، محبت ہو میری تم، یہ قدم کیسے زمین پر پڑنے دے سکتا ہوں؟ وہ بے حد اونچی آواز میں بولتے سامنے کھڑی لڑکی کو باغور دیکھتے عنایا کو پھر سے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ عنایا بیگی نگاہوں سے درخزئی کو دیکھتے اس کی گردن میں باہیں حمائل کیے اس کی طرف شدت سے لپٹی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے لیے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں کھڑی ملالہ خان کی سانسوں میں دہکتی آگ جلی تھی۔ وہ کیا ٹھکرا چکی تھی، اسے آج احساس ہو رہا تھا جب اسے کسی اور کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ شخص تو اس کی قسمت بن رہا تھا، مگر وہ کسی اور کے خواب سجا کر اسے پورے کلام کے سامنے ٹھکرا چکی تھی۔ اب اسے کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے انیکسی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ عنایا کو لیے حویلی میں داخل ہوا۔ لانچ میں داخل ہوتے اسے نیچے اتارتے ہوئے وہ آتش دان کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرنے لگا۔ عنایا لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر کھڑی لڑکی کون تھی آخر؟ درخزئی خانزادہ اسے دیکھ کر ہپناٹائز کیوں ہوا تھا؟ کیا اس کی خوبصورتی
درخزئی خانزادہ کو کچھ پل کے لیے ہپناٹائز کر چکی تھی یا پھر وجہ کوئی اور تھی؟ وہ بھیگی نگاہوں سے درخزئی خانزادہ کو دیکھتے سوچ رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ سنجیدگی سے آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرتے آگ جلا رہا تھا۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کمرے میں، درخزئی نے رخ پلٹے بغیر کہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، عنایا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ درخزئی خانزادہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کے قریب آتے اس کے گلے میں پڑی شال کو اس کے سینے پر اچھی طرح کور کر گیا تھا۔ یہاں کون ہے درخزئی؟ عنایا نے جھنجھلاتے ہوئے وہ شال اپنے وجود سے اتاری تھی۔ عادت کس طرح ہوگی پھر تمہیں؟ یہاں کلام میں عورت گھر میں بھی دوپٹہ سر سے اترنے نہیں دیتی۔ درخزئی اس کے ہاتھ میں شال پکڑاتے بہت نرمی سے اس کے وجود پر اڑا گیا تھا۔ کلام کی عورتوں میں اور مجھ میں بہت فرق ہے درخزئی، مجھے کسی کے ساتھ مت ملایا کرے۔ عنایا کا لہجہ شدت سے بھیگتا جا رہا تھا۔ باہر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں وہ جل رہی تھی۔ بہت فرق ہے، جانتا ہوں، کیونکہ تم درخزئی خانزادہ کی بیوی ہو۔ کلام کی کیا پوری دنیا کی کسی عورت کے ساتھ تمہیں ملانے کا سوچ نہیں سکتا۔ درخزئی خانزادہ کے لفظوں پر وہ خاموش بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اگر اس کے لفظ سچے تھے تو پھر کیوں باہر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ہپناٹائز ہوا تھا؟ سر پر مت اوڑھا کرو، مگر یہ چادر اپنے وجود پر ڈال لیا کرو۔ درخزئی خانزادہ نے اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑتے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ عنایا نے اسے شبنمی نگاہوں سے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ کچن میں دیکھو، کھانا ہوگا کھا لو، وہ سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کل کا کھانا ہے، وہ بھی مٹن۔ آئی ڈونٹ لائک مٹن۔ درخزئی، مجھے سینڈوچ کھانا ہے۔ عنایا اسے اس کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر ضدی لہجے میں چیخ کر بولی تھی۔ اس کے چیخنے پر درخزئی خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ عنایا اس کی سرد نگاہ پر ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اپنے لہجے پر کنٹرول کرو، آئندہ چیخو گی نہیں تم، درخزئی خانزادہ نے انگشت شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے تنبیہ کی تھی۔ عنایا نے اسے اسی لمحے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا۔ درخزئی خانزادہ سے سرد نگاہوں سے دیکھتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، عنایا نے اب کی بار بھیگتے لہجے میں کہتے ہچکی لی تھی۔ مت کھاؤ، کمرے میں جاؤ، یہاں کھڑی مجھے نظر نہیں آنی چاہیے تم نے تو آج کا کھانا سکپ کیا ہے۔ اگر میں تمہیں بھوکا رکھنے پر آ گیا تو تم اناج کے ایک ایک دانے کو ترسو گی، وہ سرد لہجے میں کہتا اس کی متغیر رنگت کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عنایا سر نفی میں ہلاتے اسے شبنمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ کمرے میں، وہ اسے سٹل وہیں کھڑی دیکھتے یکدم گرجا تھا۔ عنایا بری طرح لرزی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا واز اٹھا کر مرر میں دے مارا۔ میرے رشتوں نے جتنی تکلیف مجھے دی ہے خانم بھی، اب میں وہی تکلیف اپنی بیوی کے ہاتھوں نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے ایسی عورت چاہیے جو صرف میری ہو اور میں اس کا۔ ملالہ کے دل میں نہیں یہ میں نہیں جانتا، مگر اس کا جسم میرا ہے، یہ بات تو میں جانتا بھی نہیں۔ میں یہ نکاح اب نہیں کر سکتا۔ اپنے لفظ یاد کرتے وہ گہرے سانس لیتے پسینے میں تر ہوتے خود کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا غرور مت کرو درخزئی کبیر خان، خود پر تم میری پاکباز بیٹی پر الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ میری بد دعا ہے تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی بد کردار ہو جو تم سے تمہارا غرور چھین لے۔ تم ہر رشتے کو ترسو، اب تم اپنی بیوی کی محبت کو بھی ترسو گے۔ خانم بی کے الفاظ یاد کرتے وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ کوئی ماں کیسے اپنے بیٹے کو بد دعا دے سکتی ہے؟ وہ اب رو رہا تھا، بے تحاشا رو رہا تھا۔ ماں ہوتی تو بد دعا نہ دیتی، وہ کب ہے تیری ماں؟ درخزئی کبیر خانزادہ، تو ہی اس کی آغوش میں ممتا کا احساس ڈھونڈتا رہا۔ ملا کیا تجھے وہ احساس؟ وہ مرر میں دیکھتے اپنا دل ایک ہاتھ سے رب کر رہا تھا۔ مورے پری بابا، وہ سب کو چیختے ہوئے پکار رہا تھا۔ نہیں آئیں گے وہ تیرے پاس، کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا درخزئی کبیر خان، کیونکہ تم رشتوں کے معاملے میں غریب نہیں، بلکہ تمہارا وجود نفرت کے قابل ہے۔ کس نے محبت کیا آج تک تم سے؟ بتاؤ۔ وہ مرر میں دیکھتا ہنسا تھا۔ خانم بھی کرتی ہے تم سے محبت؟
بہرہ مند کرتا ہے تجھ سے محبت، نفرت کرتے ہیں تجھ سے سب۔ وہ زخمی سا ہنسا تھا، کبھی عنایا کو اپنا بنایا تھا کہ وہ کب میری ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنی اچھی لگی تھی، وہ اسے پانے کے لیے مچل گیا تھا۔ اسے دیکھتے ایسا لگا تھا اس روئے زمین میں وہ ایک ہی لڑکی ہے جو صرف اس کی ہوگی، مگر یہ بھی نہ ہو سکا۔ ملالہ نکاح کے وقت بھاگ گئی تھی اور وہ نکاح کے بعد بھاگ گئی۔ کیا فرق تھا آخر دونوں میں؟ خانم بی کی بددعائیں پوری ہو گئی تھی۔ وہ زخمی سا ہنستے ہوئے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اوندے منہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھیں یکدم کھلی تھی۔ اس نے موبائل اٹھاتے تاریخ دیکھی۔ تاریخ دیکھتے وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اٹھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے تیزی سے عنایا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ ویلوٹ کی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس آتش دان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا مائی سوئین، تم ٹھیک ہو؟ وہ جلدی سے اس کے پاس بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ عنایا اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے سسکتے ہوئے گھٹنوں میں چیرہ دے گئی تھی۔ عنایا، درخزئی خانزادہ نے پریشان ہوتے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ سر گھٹنوں سے اٹھاتے اسی لمحے کھڑی ہوئی تھی، پھر سسکتے ہوئے وہ دوبارہ کارپیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ درخزئی آف وائٹ مخملی کارپیٹ کو رنگین ہوتا دیکھ چکا تھا۔ وہ خفت سے سرخ چہرے کے ساتھ ہچکیاں بھرتے اسے دیکھتے منہ پھیر گئی۔ درخزئی خانزادہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ رکھا جسے اس نے جھٹک دیا تھا۔ بیڈ پر چلو، یہاں ایسے بیٹھو گی تو مزید پین ہوگی۔ درخزئی خانزادہ نے نرمی سے اس کی کلائی جکڑی۔ میں پین سے زیادہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرے پاس میری ضرورت کی چیزیں ہی نہیں۔ میں کب سے ایسے ہی بیٹھی ہوں، ادھر آپ کو احساس ہے میرا؟ عنایا درخزئی خانزادہ کو دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اس کی بات پر اپنی پچھلی گردن جھنجھلاتے ہوئے بری طرح رب کی تھی۔ تم نے بتایا ہی نہیں مجھے کیا پتا؟ پہلی بیوی ہو میری، مجھے کیا پتا کیا لانا تھا کیا نہیں۔ درخزئی خانزادہ اب بری طرح جھنجھلایا تھا۔ میرے بھی پہلے شوہر ہیں آپ، مجھے بھی نہیں پتا تھا شوہر سے یہ سب کچھ منگواتے ہیں۔ وہ درخزئی خانزادہ کو دیکھتے خفت سے نچلا لب دانتوں تلے دبائے ہچکیاں بھرتے پھر سے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی تھی، مگر اس کی پرسوز ہچکیاں بری طرح کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچھا اٹھو، بیڈ پر چلو۔ درخزئی خانزادہ نے اسے بازوؤں سے نرمی سے جکڑا تھا۔ یو کین سی ہاؤ آئی ایم بیڈ اسٹیٹ، ہاؤ کین آئی گو ٹو بیڈ، آئی فیل امبیرسڈ ان فرنٹ آف یو، آئی فیل اشیمڈ۔ وہ نچلا لب بچوں کی طرح باہر نکالتے درخزئی کو دیکھتے رو دی تھی۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے عنایا؟ بیوی ہو میری تم، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ درخزئی نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہتے اس کے دونوں ہاتھ جکڑے، نرمی سے ان پر لب رکھے تھے۔ سب گندا ہو گیا ہے درخزئی، بیڈ یہ کارپیٹ سب کچھ، میں کیا کروں؟ عنایا ہچکیوں سے رونے لگی۔ کچھ گندا نہیں ہوا، اٹھو بیڈ پر چلو، میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز لا دوں گا، میں ابھی اسی وقت کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لا دوں گا، تم بیڈ پر چلو۔ درخزئی خانزادہ نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت مجھے یہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ عنایا آگے کو ہوتی اس کے سینے میں سمائی تھی۔ درخزئی اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ میں رات کے اس پہر اس حویلی میں اکیلی نہیں رہ سکتی، میں خوف سے مر جاؤں گی۔ عنایا اس کے سینے سے لپٹتے ہوئے شدت سے رونے لگی۔ نہیں چھوڑ کر جاتا، تم بیڈ پر چلو۔ درخزئی نے اس کے بالوں پر نرمی سے لب رکھتے ملائمت سے کہا، میں بیڈ پر بھی نہیں جاؤں گی، میں یہیں بیٹھی رہوں گی، آپ جائیں اپنے کمرے میں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھ پر چلا رہے تھے، میں کب سے چیخیں مار مار کر روتے ہوئے آپ کو پکار رہی تھی، آپ میرے پاس نہیں آئے۔ عنایا شکوہ کنا لہجے میں بولی، آیا تو ہوں، تمہاری چیخو پکار نہیں سنائی دی، پھر بھی تمہارے پاس چلا آیا۔ درخزئی نرمی سے کہتے اسے گود میں اٹھائے زمین سے اٹھایا تھا۔ عنایا خفت اور شرم سے سرخ پڑتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپائے لرزنے لگی تھی۔ جو اس کی حالت تھی وہ درخزئی کی باہوں میں نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ درخزئی نے اسے بے حد نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر رضائی نرمی سے اڑائی۔ عنایا روتے ہوئے درخزئی کی طرف رخ موڑ گئی تھی۔
درخزی نے پریشانی سے ماتھا سہلایا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتا، کمرے سے باہر نکلتا، حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ اب اس کے قدموں کا رخ نکسی کی طرف تھا۔ وہ ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھا، جس کا ایک دروازہ باہر پچھلے اس بڑے سے لان نما جنگل کی جانب بھی کھلتا تھا۔ درخزی خانزادہ نے اس کے کمرے کی طرف بڑھتے تیزی سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ ملالہ خان نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھتے پوچھا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ درخزی کی آواز سنتے ملالہ نے حیران ہوتے دروازہ کھولا۔ تم اس وقت یہاں؟ درخزی؟ ملالہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ شلوار پر سینڈو پہنے ہوئے تھی۔ اتنی سردی میں وہ اس لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اس لباس میں نہیں دیکھا تھا، نہ اس کے ایبس دیکھے تھے۔ وہ اس کے سینے پر نظر آتے ایبس کو دیکھتے خفت سے نظریں جھکا گئی تھیں۔ مجھے کچھ چاہیے تھا۔ درخزی خانزادہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا چاہیے درخزی؟ ملالہ نے اپنی بے حد حسین آنکھیں اس پر گاڑی۔ وہ خود کو بے حد حسین سمجھتی تھی۔ جب سے غزین خان نے اسے ٹھکرایا تھا تب سے وہ منہ کے بل گری تھی، مگر درخزی خانزادہ کا رات کے اس پہر ادھر ہونا ثابت کرتا تھا۔ وہ اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ شاید اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے آیا تھا، یا شاید دل کی۔ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتی تھی، کیونکہ درخزی خانزادہ نے اسے کبھی انگلی سے بھی چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ مجھے درخزی پریشانی سے انگلی سے اپنی پیشانی مسل گیا۔ عنایہ کی حالت کو یاد کرتے اس نے گہری سانس لی۔ وہ جس طرح رو رہی تھی، اس کا رونا یاد کرتے درخزی خانزادہ کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں۔ درخزی کی بات پر ملالہ خان نے اسے سوالیہ الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ درخزی خانزادہ نے ہچکچاتے وہ ضرورت کی چیزوں کا نام لیا۔ ملالہ کا رنگ تیزی سے سرخ پڑا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، نہ اسے کچھ دن پہلے نکاح ہوا ہے تو میں اس کے لیے شاپنگ نہیں کر سکا۔ درخزی خانزادہ نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ کچھ دن پہلے نکاح ہوا ہے اور اپنی بیوی کے لیے تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی ہے۔ تم رات کے اس پہر ادھر چلے آئے، جانتے ہو نا اگر پہر امن تمہیں اس وقت ادھر دیکھ لے گا تو غیرت جوش مار سکتی ہے، وہ تم پر گولیاں چلا سکتا ہے۔ ملالہ درخزی خانزادہ کے چہرے پر کسی اور عورت کی اتنی فکر دیکھ کر بھڑ بھڑ جلتے بولی تھی۔ بہرامند میں کتنی غیرت ہے یہ تم کیا سارا کلام جانتا ہے۔ تمہاری جان بخشی اس نے زمین کے ایک ٹکڑے پر کی تھی۔ درخزی ملالہ کو دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ درخزی کے طنز پر ملالہ کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی۔ تمہاری جان بخشوانے کے لیے وہ زمین میں نے اس کے نام کی تھی۔ یہاں بندوق رکھی ہوئی تھی اس نے تمہارے۔ درخزی نے اس کے سینے کی طرف 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ ملالہ اس کی بات سنتے اسے متغیر رنگت کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ملالہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنے کمرے کی الماری کی طرف بڑھی۔ درخزی کی مطلوبہ چیزیں وہ نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ میں تھما گئی۔ درخزی وہ چیزیں پکڑتے جلدی سے آگے بڑھا۔ درخزی، ملالہ نے اسے پکارا تھا۔ ملالہ کی پکار پر درخزی کے بھاری قدم رکے تھے۔ بہرامند میں غیرت نہیں، تم تو غیرت مند پٹھان ہو، ادھر کا سردار ہو۔ ایک سردار، ایک پٹھان اپنا عزت اپنی غیرت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اپنی بیوی کے واسطے تم کیسے آدھی رات کو ہمارے پاس آ کر یہ سب کچھ کہہ سکتے ہو، یہ سب مانگ سکتے ہو؟ یہ رات گزر جانی تھی، کل دن کا اجالا میں تم اس کا ضرورت کا ہر سامان لا دیتا۔ ایسا بات کوئی کیسے غیر عورت کے ساتھ کر سکتا ہے؟ ملالہ خان نے سردی کی شدت میں گہرا سانس بھرتے چیختے ہوئے سوال کیا۔ وہ بیوی نہیں، زندگی ہے کلام کے اس سردار کی۔ پٹھان ہوں، غیرت مند بھی ہوں، تمہارے پاس کبھی نہ آتا اگر تم نے اپنی عزت نہ گوائی ہوتی۔ میرے دل میں تمہاری اب عزت نہیں، سمجھو شاید اس لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ درخزی خانزادہ کے ہتک آمیز جملوں پر ملالہ خان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ درخزی خانزادہ اسی لمحے بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درخزی خانزادہ اپنی حویلی میں داخل ہوتے عنایہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی پرسوز سسکیاں سنتے وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ اسے کندھے سے جکڑتے، اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے نرمی سے بٹھایا، اس کی ضرورت کی مطلوبہ چیزیں اسے تھمائی تو عنایہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔
کل میں تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز لا کر دوں گا، ابھی اس سے گزارا کر لو۔ مائی سوین، درخزئی نے اس کے گال سے بہتے آنسو اپنے انگوٹھے کے پوروں سے صاف کیے۔ یہ کہاں سے لائے؟ انایا نے نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ پوچھا تھا۔ لے آیا ہوں، تم چینج کرو، میں آتا ہوں، درخزئی نے نرمی سے کہتے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں گرم دودھ، بسکٹ اور ڈرائی فروٹ ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ انایا بلو ویلوٹ کی نائٹی میں ملبوس صوفے پر بیٹھی ابھی بھی رو رہی تھی۔ درخزئی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھی تھی۔ انایا اسے دیکھتے نہ روٹھے انداز میں منہ پھیر گئی تھی۔ وہ جب جب کیئر کرتا تھا نرم ہوتا تھا، اسے اس کا سرد خشک رویہ بہت چبھتا تھا۔ اسے یہی درخزئی خانزادہ چاہیے تھا جو کبھی اس کے لیے تھا۔ درخزئی خانزادہ نے گلاس اٹھا کر ٹرے میں اس کاجو اٹھا کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ انایا نے ہچکی لیتے منہ کھولا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے ایک ایک کرتے اسے ڈرائی فروٹ کھلائے تھے، بسکٹ دودھ میں ڈپ کرتے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ انایا اسے دیکھتے خاموشی سے کھا رہی تھی۔ درخزئی نے دودھ کا گلاس اٹھا کر انایا کے لبوں سے لگایا۔ اس نے خاموشی سے وہ پی لیا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ درخزئی خانزادہ نے گلاس ٹرے میں رکھتے نرمی سے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میں بیئر نہیں کر پا رہی، اس نے روتے ہوئے لائر بیلی پر ہاتھ رکھا تھا۔ تمہاری میڈیسن تو نہیں ہے، پین کلر لا دیتا ہوں، درخزئی کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ مت جائیں مجھے چھوڑ کر، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی باہوں میں درد کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آج کی رات مجھے اس کمرے میں اکیلا مت چھوڑیے گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ درخزئی انایا روتے ہوئے اس کا ہاتھ جکڑ گئی تھی۔ کہیں نہیں جاتا، مگر اس کے لیے تمہیں رونا بند کرنا ہوگا، ورنہ چلا جاؤں گا۔ درخزئی کی آواز یکدم سرد ہوئی تھی۔ انایا کے بہتے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ انایا نے سر نفی میں ہلاتے اپنے عارض پر بہتے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کیے۔ درخزئی خانزادہ اس کے خوبصورت نقوش دیکھتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں شنیل کی ریڈ کلر کی بیڈ شیٹ تھی۔ درخزئی خانزادہ نے پرانے والی بیڈ شیٹ اتارتے ہوئے اسے کارپیٹ پر پھینکا۔ بیڈ شیٹ بچھاتے ہوئے وہ انایا کی طرف بڑھا جو بے حد سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ درخزئی پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ اس کے لیے تمہیں اشیمڈ ہونے کی ضرورت نہیں، بیوی ہو میری تم، تمہارا ہر سکھ درد میرا۔ جب تم ہنس رہی ہو میں تمہارے ساتھ اگر ہنس سکتا ہوں، جب تم رو گی تو مجھے تمہارے رونے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا ہر درد میرا۔ وہ اس کے بہتے آنسوؤں کو ایک بار پھر سے اپنے انگوٹھوں کے پوروں پر چن گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیا آپ نے؟ انایا اس کا ہاتھ پکڑے بری طرح سسک پڑی تھی۔ انایا کے سوال پر درخزئی خانزادہ کے جبڑے بھنچے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے کھڑا ہوا۔ میرا یقین کریں، مائیکل صرف میرا دوست تھا۔ انایا نے اس کا سر چہرہ دیکھتے پریشانی سے وضاحت دی تھی۔ غزین خان کو میں نہیں جانتی، وہ تو میری سہیلی اشنا کا لالا ہے۔ ملالہ کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے۔ منظر بدل گیا۔ وہ دلہن کے لباس میں چیخ چیخ کر اپنی نفرت کا برملا اظہار کر رہی تھی۔ میں غزین خان سے محبت کرتی ہوں، درخزئی خانزادہ سے نہیں، اس لیے میں بھاگ گئی، بہرمند اس درخزئی کے نکاح سے۔ اب تم ہم کو موت دے دو، ہم کو پرواہ نہیں، مگر درخزئی خانزادہ کہ میں مر کر نہیں ہو سکتی، میں غزین خان کی ہو گئی۔ ملالہ خان کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ میری بد دعا ہے تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی بدکردار ہو جو تم سے تمہارا غرور چھین لے۔ تم ہر رشتے کو ترسو، اب تم بیوی کی محبت کو بھی ترسو گے۔ اب خانم بی کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ ایس ایس پی درخزئی کی بیوی امریکہ کے سٹیزن مائیکل کے ساتھ بار میں بیٹھی شراب پی رہی تھی، ڈرگز لے رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے اس کے مائیکل کے ساتھ تعلقات ہیں گہرے۔ اب ایک فیمیل رپورٹر بے رحمانہ تجزیہ اس کے سماعتوں میں گونجا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ وہ آتش دان کی طرف بڑھتے اس میں جلتا کوئلہ اٹھاتے اپنی ہتھیلی میں دبا گیا تھا۔ یہ دیکھتے انایا خوفزدہ ہوتی صوفے سے اٹھی تھی۔ وہ دہکتا کوئلہ بند مٹھی میں دبائے اسے خونکار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ انایا اس کی سرخ رنگت
اس کے خونخوار تاثرات دیکھتے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑتے ہوئے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے انایا کی گردن کو اپنے ہاتھ کی سختی سے جکڑ گیا تھا۔ انایا فخر رنگت کے ساتھ کانپتے ہوئے درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی گردن خطرناک حد تک دبوچے ہوئے تھا۔ انایا اس کی جکڑ پر بتدریج سرخ ہو رہی تھی، سانس بند ہو رہی تھی۔ آئندہ تم نے اس مائیکل کا نام لیا، میں تمہاری زبان پر یہی جلتا کوئلہ رکھ دوں گا، سمجھی تم؟ درخزئی نے گھراتے ہوئے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ انایا نے کانپتے ہوئے اسبات میں بامشکل سر ہلایا تھا۔ آئندہ تم جاگتے تو کیا کبھی خواب میں بھی مائیکل کا نام اپنے منہ سے نہیں نکالو گی؟ وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ گرفت کم کر گیا تھا۔ انایا اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے خوف سے اب صرف پلکیں اسبات میں چھپکا رہی تھی۔ آنسو متواتر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو بھی نہ بہیں۔ درخزئی اس کے عارض پر بہتے آنسو دیکھتے سرد حکمیہ لہجے میں پھنکارا۔ انایا نے اپنے ہاتھ کھولتے اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو کسی روبوٹ کے مانند صاف کیے تھے۔ درخزئی اس کی گردن ایک جھٹکے سے چھوڑتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ انایا اپنی گردن اور پیٹ کو جکڑے اپنے ہاتھوں سے زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بے تحاشا روتے اپنے لوئر بیلی پر ہاتھ رکھ کے وہاں کارپیٹ پر ہی سکڑے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ درخزئی باہر لانچ میں صوفے پر لیٹا، آنکھوں پر بازو رکھے اس کی پرسوز سسکیاں سنتے ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز بند ہونے پر وہ اٹھ کر بیٹھتے اپنی سرخ آنکھوں کو انگلیوں سے مسل گیا۔ اپنی ہلکی گھنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے اس نے گہرے سانس بھرتے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ انایا کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ بے تابی سے انایا کی طرف بڑھتے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر نرمی سے لیٹا گیا۔ وہ ابھی تک اپنا ہاتھ اپنی لوئر بیلی پر رکھے نیند میں بھی ہلکا ہلکا سسک رہی تھی۔ درخزئی اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے پیٹ پر جھکتے وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ درخزئی کے پرتپش لبوں کا لمس اس کی نائٹی کے اوپر سے ہی اس کے پیٹ پر محو سفر تھا۔ وہ اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اس کی نائٹی پیٹ سے اوپر کھسکاتے وہاں اپنے گرم لبوں سے بے حد نرمی سے اپنے لبوں کی مہر لگاتے اس کے پیٹ پر اپنے پرتپش لمس سے اپنے لبوں کی گرمائش دینے لگا۔ وہ بہت نرمی سے گرم ہاتھ اس کی لوئر بیلی پر رکھے اسے سکون پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت گہری نیند سوتی تھی۔ ابھی بھی وہ بے پرواہ سی کافی گہری نیند سو رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے پر شنیل کی مخملی رضائی اپنے اوپر کر گیا۔ وہ اسے سختی سے خود میں بھینچے اس کے سلکی بالوں کو چومتے ہوئے اس کی ہتھیلی کو نرمی سے چومتے ہوئے کب خود بھی اس کی طرح گہری نیند میں گم ہو گیا اسے نہیں پتہ چلا۔ میں آریان خانزادہ۔ وہ اپنے سامنے کھڑے 4-5 سوٹڈ بوٹڈ آدمیوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس نے ان کے لیڈر سے ہاتھ ملایا۔ وہ لوگ سیاہ فام اور گورے تھے جو اونچے پیمانے پر ڈرگز اور ہتھیاروں کی ڈیل کرتے تھے، جن کا تعلق ایک بہت بڑے مافیا سے تھا۔ تم آریان خانزادہ نہیں، تم جیکسن ہارڈ ہے۔ اپنا پہچان کیوں بھول جاتا ہے کہ تم ہمارے سب سے بڑے دشمن ملک میں اپنی پہچان بدل کر رہ رہا ہے، چارلس فرنانڈس ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ان کے سامنے کھڑے آریان خانزادہ کا بلند و با قہقہا برآمد ہوا تھا۔ اندر کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے آریان خانزادہ کے لبوں سے بھی فلک شگاف قہقہا برآمد ہوا تھا۔ وہ قہقہا لگاتا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بھی اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ اس کی حویلی کے بیسمنٹ میں موجود وہ لوگ ان کے سامنے کھڑے آریان خانزادہ ان لوگوں کو دیکھتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ بالکل چارلس فرنانڈس، میں اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ میری پہچان ہے اس ملک سے غداری۔ کتنی پرائیویٹ انفارمیشن میں اس ملک کی لیک کر چکا ہوں، کتنا فائدہ میں جے کے کو دے چکا ہوں۔ اب تو میں جے کے کا خاص بندہ بھی بن گیا ہوں۔ ان کے سامنے کھڑا آریان خانزادہ گہرا مسکرایا تھا۔ جے کے کسی پر اعتبار نہیں کرتا مگر تم پر کرنے لگا ہے، اس لیے تو ہم آج یہاں پر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔
آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے بیسمنٹ کے خوبصورت عالیشان کمرے کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چارلس فرنینڈس اس بڑے سے کمرے کو چاروں طرف سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھی بھی گہری نگاہوں سے اس کمرے کو چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو مسٹر چارلس؟ آریان خانزادہ نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہارا یہ مشن بہت بیوٹیفل ہے، تمہارا یہ مینشن بہت بیوٹیفل ہے، بہت لمبا ہاتھ مارا ہے تم نے، کروڑوں سے بھی اوپر کا ہوگا۔ چارلس فرنینڈس اس کمرے کے گلاس ونڈو پر پڑے پردوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ کمرے میں بیٹھا آریان خانزادہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چارلس فرنینڈس کی آنکھوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا پا کر جبڑے بھینچ گیا۔ آریان خانزادہ کی گہری نگاہیں اب لیپ ٹاپ اسکرین پر تھی، وہاں بیٹھے آریان خانزادہ پر تھی، جو چارلس فرنینڈس کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے صوفے پر پڑا ریموٹ اٹھا کر وہ پردے گلاس وال سے پیچھے کر گیا تھا۔ اندر بیٹھے آریان خانزادہ کے تنے ہوئے نقوش سیدھے ہوئے تھے۔ کروڑوں کا ہو یا اربوں کا، یہ مینشن، یہ سارا پیسہ جے کے کا دیا ہوا ہے، اس کے پیسوں سے ہی خریدا ہے یہ مینشن۔ آریان خانزادہ اپنی کلین شیپ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جے کے کا دل بہت بڑا ہے، وہ اپنے کتوں کو سونے کا نوالا کھلاتا ہے جو اس کے لیے بھونکتا ہے، اور تم تو اس کے لیے کیا نہیں کرتا۔ چارلس فرنینڈس گلاس ونڈو سے پار نظر آتے ہوئے گھنے جنگل کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ صوفے پر بیٹھے آریان خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے آریان خانزادہ کے لب بھیچے تھے۔ دوسرے لمحے اس نے کہا لگایا، جے کے کا میں کتا ہی ہوں، میں تو بھونکنے کے ساتھ اس کے لیے دوسروں کو کاٹ بھی سکتا ہوں۔ بیسمنٹ میں بیٹھے آریان خانزادہ نے کہا لگاتے جواب دیا۔ اس بیسمنٹ میں ان لوگوں کے سامنے بیٹھے آریان خانزادہ نے بھی یہی لفظ ادا کیے تھے۔ آریان خانزادہ کی بات پر سامنے کھڑے چارلس فرنینڈس کا کہا گونجا، تم ٹھیک کہہ رہے ہے، تم ٹھیک کہہ رہا ہے، تم سب اس کا کتا ہو۔ چارلس فرنینڈس ہنستے ہوئے بولا تھا، بالکل جیسے تم اس کے کتے ہو، وہ بھی سب سے بڑے کتوں کے کتے۔ آریان خانزادہ کی بات پر چارلس فرنینڈس کے کہوں کو بریک لگی تھی، مگر کمرے میں بیٹھے آریان خانزادہ کے کہوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ جے کے کا کتا کہا، برا لگ گیا؟ مجھے دیکھو، بالکل برا نہیں لگا۔ یہ خبر جے کے کو پتہ چل گئی کہ تمہیں برا لگا ہے، جانتے ہو نا کیا ہوگا؟ کہیں تمہیں کتے کے عہدے سے ہٹا نہ دیا جائے۔ آریان خانزادہ صوفے سے اٹھتے ہوئے چارلس کے قریب جاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گیا۔ ہم کو برا نہیں لگا۔ چارلس فرنینڈس نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ گڈ، لگنا بھی نہیں چاہیے، کتوں کو برا لگتا بھی نہیں، وہ صرف بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آریان خانزادہ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے چارلس فرنینڈس کے کالرز پر نادیدہ مٹی جھاڑتے اپنے کان پر مائکرو فون پر انگلی رکھی، جہاں اسے مسلسل انسٹرکشن مل رہی تھی یہ سب بولنے کو۔ وہ مائکرو فون میں فلک شگاف کہکوں کو سنتا اپنے کانوں کو سے ہی سلامت بچنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ مینشن تمہارا بہت خوبصورت ہے۔ چارلس بات بدلتے ہوئے حویلی کی طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ مائکرو فون میں ایک بار پھر سے کہوں کی بارش ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے اپنے کان میں لگے مائکرو فون پر ہاتھ رکھا تھا۔ شکریہ چارلس۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اس خوبصورت کمرے سے ہوتا ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھا، جہاں اس کے پرسنل شیف نے ڈائننگ ٹیبل کو مختلف کھانوں سے سجایا ہوا تھا۔ ٹیبل کے سینٹر میں مختلف قسم کے شیمپین کی بوتل پڑی تھی، جسے دیکھتے چارلس فرنینڈس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یہ اچھا کیا، اب یہاں کا پہاڑ میں رہنے والا بنا کپڑے پہنے کسی خوبصورت عورت کا بھی دیدار ہو جائے تو جے کے کو تمہارے لیے ہم پوری طرح کنونس کر دے گا۔ چارلس فرنینڈس کی بات پر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے آریان خانزادہ کے جبڑے بری طرح بھینچے تھے، رنگت تیش و عالم سے سرخ ہوئی تھی۔ وہاں کھڑے آریان خانزادہ کی رنگت بھی سرخ ہوئی تھی۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ سے جائے سر ہلا گیا۔ You start eating. I will see you. What else I can do serve you? I mean a beautiful woman. آریان خانزادہ سنجیدگی سے کہتے جلدی سے اس کمرے سے باہر نکلا تھا۔ زرمش اپنے چکر آتے سر کو سنبھالتی اٹھی تھی۔ اسے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، وہ زندہ ہے یا مر گئی۔
دوسرے لمحے کمرے کو دیکھتے وہ بے یقین ہوئی تھی۔ پاس پڑی وہ خالی چھوٹی سی بوتل اٹھا کر دیکھتے اسے اسمیل کیا، وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ یہ زہر کی شیشی نہیں، حرام مشروب تھا جو وہ رات اسے پلا چکا تھا۔ رات اس کے ڈر سے وہ کچھ احساس ہی نہ کر سکی تھی۔ وہ حرام مشروب کو پہچانتی تھی۔ ہاسٹل میں اس کی روم میٹ ڈرگز الکوہل چھپ چھپ کر لیتی تھی۔ زرمش روتے ہوئے اب بری طرح کھانس رہی تھی۔ حرام مشروب اسے اب زہر کی طرح لگ رہا تھا جسے وہ اپنی رگوں میں اتار چکی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے بیڈ پر پڑی شال اپنے گرد لپیٹتے ہوئے باہر آئی۔ بھوک سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ کچن میں سے جانے کی اجازت نہ تھی۔ نازو ہی اس کے لیے 2 وقت کا کھانا لاتی تھی۔ شاید وہ اب اسے منع کر چکا تھا۔ شاید بھاگنے کی سزا بلڈ تھرسٹ 20 اسے دینا چاہ رہا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے آگے بڑھی۔ حویلی کے اندر نیچے کی طرف سیڑھیاں جاتی تھی جہاں خوبصورت بیسمنٹ تھا۔ وہ ایک مرتبہ ادھر گئی بھی تھی جہاں سے شاید اسے بھاگنے کا راستہ مل جائے، مگر نہ مل سکا۔ اسے اس بیسمنٹ سے مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ زرمشی آوازیں سنتے جلدی سے سیڑھیاں اتری۔ کل اس کا تھپڑ کھانے کے بعد اس کا خوف آریان خانزادہ کے لیے بہت بڑھ گیا تھا۔ اسے ہر صورت یہاں سے جانا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اذلان سکندر جو کمرے سے باہر آیا تھا سیڑھیوں سے اترتی ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زرمش اذلان سکندر کو دیکھ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس کی طرف بڑھی۔ اذلان سکندر کی سیاہ آنکھوں میں حیرت و استعجاب چھپا تھا۔ اس کی طرف بڑھتی لڑکی گال پر انگلیوں کے بے درد نشان تھے۔ گال گہرا نیلا ہوا تھا۔ اس کے سلکی چاکلیٹی براؤن بال کھلے تھے۔ اس کے نازک وجود پر سیاہ شال تھی جو اس کے وجود سے اترتے اب ایک کندھے پر ڈھرک رہی تھی۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ اذلان سکندر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ آریان خانزادہ نے کیا کوئی عورت اپنی قید میں رکھی ہوئی تھی؟ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان سکندر بے یقین تھا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھتے وہ مزید بے یقین تھا۔ وہ لڑکی اب اس کے سامنے کھڑی بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ شاید وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اذلان سکندر جلدی سے زرمش کی طرف بڑھتے زرمش کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے۔ اس کا کندھا نرمی سے جکڑا۔ وہ بدحواس ہوتے پیچھے ہوتے خوفزدہ سی اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ اذلان سکندر اس کی خوفزدہ ہرنی سی ہیزل گرے بے حد شفاف خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے اپنے لب بھیج گیا تھا۔ وہ بے یقین تھا آریان خانزادہ ایسا کر سکتا ہے۔ سامنے کھڑی دوشیزہ اس کی دشمن بھی ہوتی وہ کیسی کسی لڑکی کو ایسے ڈرا کر خود کے پاس رکھ سکتا تھا؟ وہ لڑکی بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ اذلان سکندر نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ لبوں سے ہٹائے۔ اب وہ اس کے گال کا حشر دیکھ کر جبڑے بھیج گیا تھا۔ گال پر بہت بے دردی سے تھپڑ مارا گیا تھا۔ وہ اس وقت درد کی تفسیر لگ رہی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اس طرح ڈرتے ہوئے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ یہاں تک اس کے گال پر یہ نشان بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی۔ کیا آریان خانزادہ اس عورت کی خوبصورتی پر مر مٹا ہے، اس لیے اسے یہاں قید کر رکھا ہے، یا پھر اس کے کسی دشمن کی بیٹی ہے؟ اذلان سکندر زرمش کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے جبڑے بھینچے سوچ رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آریان خانزادہ ایسا نہیں کر سکتا۔ عورت چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، آریان خانزادہ کسی عورت پر ایسے ظلم نہیں کر سکتا۔ نہ وہ اپنے کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ اتنا کمزور نہیں اس طرح کسی عورت کو قید کر کے رکھے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اذلان سکندر نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ مجھے یہاں اس وحشی درندے نے قید کر رکھا ہے، مجھے ادھر سے نکالو، زرمش نے کپکپاتے لبوں سے ٹوٹے لہجے میں بمشکل کہا تھا۔ اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ آریان خانزادہ جو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چارلس فرنینڈس پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو کھانا کھاتے ہوئے شراب کی بوتل کو منہ لگائے ہوئے تھا، اس کے گارڈ اس کے گرد کھڑے تھے۔ اس کی جگہ پر آریان خانزادہ بن کر ملنے والا اذلان سکندر پچھلے 5 منٹوں سے واپس نہیں آیا تھا۔ آریان خانزادہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہاتھ چلایا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ خون اترا تھا۔ وہ اذلان سکندر کے سامنے اس کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ شال اس کے وجود سے اترتے اس کے کندھے پر پڑی تھی۔ آریان گہری سانس بھرتے مٹھیاں بھیجتے اس نازک وجود پر
خوفناک نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو روتے ہوئے عضلات سکندر کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ کون وحشی درندہ؟ کون بلڈ تھرسٹ بیسٹ؟ اذلان سکندر نے متعجب لہجے میں پوچھا۔ وہی جو بہت ظالم ہے، وہ آریان خانزادہ۔ زرمش نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ یہ تھپڑ تمہیں آریان خانزادہ نے مارا؟ اذلان سکندر نے نرمی سے اس کے گال کو چھوتے بے یقین ہوتے پوچھا۔ آریان خانزادہ کی سانسوں میں دہکتی آگ لگی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مزید نگاہیں نہ گاڑ سکا۔ اذلان سکندر نے اس کے گال کو چھوا۔ آریان خانزادہ کے وجود میں چنگاریاں اٹھی تھیں۔ ہاں، اس نے مارا ہے۔ اس پاگل انسان کی قید سے نکال دو۔ تم جو کہو گے وہ میں کروں گی۔ زرمش نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے اس سے التجا کی تھی۔ اذلان سکندر نے بے اختیاری میں اس کے گالوں پر بہتے آنسو پر اپنی انگلی رکھی تھی۔ آریان خانزادہ جیسے پاگل ہوا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پوری قوت سے مارتے چیخا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے کمرے سے نکلتا بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، لانگ کس دی گئی ہے، رسپانس اچھا ہونا چاہیے، لائک ریویوز لازمی دینا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کل کی کتنی تھرلنگ ہوگی یہ آپ کو آج پتہ چل گیا ہوگا۔ عائش ملک اور زاویار خانزادہ آپ سب کے فیورٹ ہونے والے ہیں۔ ان کی سٹوری سب سے امیزنگ ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی تو کمنٹ لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھ